آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر دور کے انسان سے جڑا ہوا ہے، اور سچ پوچھیں تو آج کے اس معلوماتی دور میں اس کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنا غور کیا جائے کم ہے۔ ہاں، ہم بات کر رہے ہیں انسانی اختلافات پر الہی فیصلے کی، اور آج کے اس گہرے مطالعے کا جو ماخذ ہے وہ ایک نہایت ہی جامع اور تاریخی اہمیت کی حامل عبارت ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 10 یعنی سورہ یونس کی آیت نمبر 19 ہے۔ اور اس ایک آیت میں جو گہرائی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ بالکل۔ ہمارا بنیادی مشن آج یہی ہے کہ ہم اس ایک واحد عبارت کی تہوں کو کھولیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ماخذ کے مطابق انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی، ہمارے درمیان یہ جو لاتعداد اختلافات ہیں یہ کیوں اور کیسے پیدا ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان اختلافات کے حوالے سے وہ الہی اصول یا فیصلہ کیا ہے جو اس ماخذ میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح۔ یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے کہ کس طرح محض چند الفاظ پر مشتمل ایک جملہ پوری انسانی نفسیات، ہماری تاریخ اور اس کے انجام کی اتنی بڑی تصویر کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو ہماری روزمرہ کی لامتناہی بحثوں سے بہت بلند ہے۔ میں پوری طرح متفق ہوں۔ اس عبارت کی وسعت واقعی قابل غور ہے۔ ایک تجزیاتی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چند الفاظ صرف ایک تاریخی واقعہ بیان نہیں کر رہے، ہاں بالکل، بلکہ انسانی رویے، سماجیات اور تاریخ کی ایک مکمل ساخت یا ایک پورا فریم ورک فراہم کر رہے ہیں۔ آج ہم اس عبارت کے مختلف حصوں کو جوڑ کر وہ وسیع تر تصویر پیش کریں گے جو اس ماخذ کے اندر موجود ہے۔ اس میں انسانی وحدت سے لے کر اختلافات کے جنم لینے اور پھر اس پر حتمی فیصلے کے مؤخر ہونے تک کا ایک ایسا تسلسل موجود ہے جو ہر اس شخص کے لیے غور طلب ہے جو انسانی معاشرے کی پیچیدگیوں کو واقعی سمجھنا چاہتا ہے۔ تو پھر چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اس عبارت کا پہلا حصہ نہایت دو ٹوک انداز میں کہتا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی لوگ اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ بس ایک ہی امت تھے۔ بالکل، یہیں سے ماخذ نے پوری کہانی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانیت کی شروعات الگ الگ گروہوں، بٹی ہوئی قوموں یا کسی قسم کی تقسیم سے نہیں ہوئی۔ اس کی اصل اور بنیادی حالت ایک امت یا ایک وحدت تھی۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہم انسانی تاریخ اور ارتقاء کے سفر کو دیکھیں تو ہمیں تو ہمیشہ سے وسائل پر جنگیں، قبیلوں کے تصادم اور خون ریزیاں ہی نظر آتی ہیں۔ یہی تو وہ نقطہ ہے۔ ہاں، یہ ماخذ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا ہے کہ شروعات میں مکمل ہاں آہنگی تھی؟ کیا یہ انسانی تاریخ کے عام مشاہدے سے متصادم نہیں لگتا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصور آج کل کے ان عام نظریات سے بالکل مختلف ہے جو انسان کو پیدائشی طور پر ایک لڑاکا یا متصادم مخلوق مانتے ہیں۔ جب انسانی تاریخ کی بات ہوتی ہے تو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان شروع سے ہی چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹا ہوا تھا، جو محض اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ بالکل، یعنی اختلاف اور تنازع کو ہی انسان کی اصل حالت سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن یہ ماخذ ایک بالکل مختلف اور بہت گہرا بیانیہ پیش کر رہا ہے۔ یہ ماخذ تاریخ سے بھی پہلے اس بالکل ابتدائی دور کی بات کر رہا ہے جب انسانیت کا ماخذ ایک تھا۔ اچھا، اس کے مطابق اتحاد، ہم آہنگی اور یکسانیت انسانیت کی اصل اور بالکل ابتدائی حالت تھی۔ اور دیکھیں، ایک امت ہونے کا مطلب محض جسمانی طور پر ایک جگہ اکٹھا ہونا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا وسیع مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خیالات، بنیادی عقائد اور زندگی گزارنے کے اصولوں پر متفق ہونا۔ وہ ایک ذہنی اور روحانی ہم آہنگی کا دور تھا۔ یہ تو واقعی سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے، یعنی اصل حالت سکون اور وحدت کی تھی۔ ہم بنیادی طور پر ایک ہی خاندان تھے۔ یہ تصور اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ انسان کو اس کے اصلی اور خالص ترین روپ سے متعارف کرواتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اختلافات باہر سے آئے ہیں، یہ انسانی فطرت کا وہ پہلا قدم نہیں تھے جہاں سے سفر شروع ہوا۔ انسان بنیادی طور پر جوڑنے والی مخلوق ہے، ٹوٹنے یا توڑنے والی نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس بات میں ایک عجیب سا سکون ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی، اور اس نظریے کی نفسیاتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔
جب یہ معلوم ہو کہ ہماری جڑیں تنازعات میں نہیں بلکہ ہم آہنگی میں ہیں تو انسان کے اندر موجودہ تنازعات کو حل کرنے کی ایک فطری امید پیدا ہوتی ہے۔ ایک مثبت سوچ ابھرتی ہے۔ جی، یہ ماخذ ایک طرح سے انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ تم بکھرنے کے لیے نہیں بنے تھے، تمہاری اصل ایک ہے۔ لیکن ظاہر ہے جیسا کہ انسان کے سماجی سفر کا تقاضا تھا، حالات نے بدلنا ہی تھا۔ اور وہ بدلاؤ کس طرح آیا؟ یہ عبارت کے اگلے حصے میں ایک مختصر مگر انتہائی طاقتور لفظ کی صورت میں موجود ہے، فاختلفوا۔ جس کا مطلب ہے پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ صرف ایک لفظ، اور اس کے اندر انسانی تاریخ کے ہزاروں سالوں کے تنازعات، جنگیں، عقائد کی تفریق اور نظریاتی دوریاں سے مٹائی ہیں۔ وحدت کا وہ دور ختم ہوا اور اختلاف شروع ہو گیا۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم روزمرہ کی زندگی سے ایک بڑی دلچسپ تشبیہ لے سکتے ہیں۔ ضرور بتائیں۔ تصور کیا جائے کہ ایک بہت صاف اور شفاف ندی کسی ایک پہاڑی چشمے سے نکلتی ہے۔ ابتدا میں پانی کا دھارا بالکل ایک ہوتا ہے، سب ایک ہی سمت میں بہہ رہے ہوتے ہیں، پانی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ بالکل خالص حالت۔ جی، لیکن جیسے جیسے وہ ندی آگے بڑھتی ہے وہ وسیع ہوتی ہے۔ راستے میں چٹانیں آتی ہیں، مختلف قسم کی مٹی آتی ہے، ڈھلوانیں آتی ہیں۔ اب وہ ندی ایک دھارے میں نہیں رہتی بلکہ مجبوراً مختلف شاخوں میں بٹ جاتی ہے۔ یہ تشبیہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہت شاندار ہے۔ اگر ہم اس ندی کی شاخوں کو انسانی معاشروں پر منطبق کریں تو صورتحال بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، جب وہ پانی مختلف علاقوں کی مٹی سے گزرتا ہے تو ہر شاخ کا رنگ اس مٹی کے لحاظ سے بدل جاتا ہے۔ کچھ شاخوں کا پانی تیز بہتا ہے، کچھ کا سست پڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسانوں کی تعداد بڑھی، وہ زمین کے مختلف خطوں میں پھیلے، ان کے جغرافیائی حالات تبدیل ہوئے اور ہر گروہ کو بقا کے لیے الگ الگ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان کے سوچنے کے انداز بھی بدل گئے؟ بالکل، تو ان کی زبانیں، ان کے رہن سہن کے طریقے اور حتیٰ کہ ان کے سوچنے کے زاویے بھی بدل گئے۔ یہ لفظ فاختلفوا اسی ندی کے بٹنے کے عمل کو بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ پھیلاؤ کا ایک لازمی نتیجہ تھا۔ یہاں ایک بات جو انسان کی فطرت کے بارے میں بڑی مزاحیہ بھی ہے اور سچی بھی، وہ یہ ہے کہ اگر دو انسانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو تھوڑی دیر میں وہاں 3 مختلف آراء پیدا ہو جائیں گی۔ یہ بات تو بالکل سچ ہے۔ کیا اختلاف کرنا ہمارے اندر اتنی گہرائی میں موجود ہے؟ کیونکہ ماخذ یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلاف کرنا کوئی غلطی تھی، بلکہ یہ تو ارتقائی سفر کا ایک فطری حصہ لگ رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر سے جوڑ کر دیکھیں تو اختلاف کا جنم لینا دراصل انسانی ساخت اور آزادی انتخاب کا ایک ناگزار حصہ تھا۔ یہ ماخذ یہاں اختلاف کرنے پر کوئی حیرت ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے۔ اسے تاریخ کے ایک اٹل واقعے کے طور پر درج کر رہا ہے۔ انسان کو سوچنے، سمجھنے، تجزیہ کرنے اور انتخاب کرنے کی جو آزادی ملی ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ وہ حقائق کی مختلف تشریحات کریں۔ ہر انسان کا ذہن دنیا کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ نظریات کا ٹکراؤ، مفادات کا فرق اور عقائد کی تفریق یہ کوئی خامیاں نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان ایک باشعور اور آزاد مخلوق ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانی معاشرے میں پیچیدگی، تنوع اور رنگا رنگی کا آغاز ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہاں یہ بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے اور یہیں سے میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال بھی ابھرتا ہے۔ اگر اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور کچھ اختلافات تو اتنے شدید تھے جنہوں نے ظلم، ناانصافی اور جنگوں کو جنم دیا، تو پھر ان کا نتیجہ فوراً کیوں نہیں نکلا؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ مطلب جب سچ اور جھوٹ آپس میں ٹکرائے تو فوراً کوئی الہی فیصلہ کیوں نہیں صادر ہو گیا؟ ہم عبارت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ماخذ کہتا ہے وَلَوْلَا كَلَمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، یعنی اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی۔ یہ دراصل اس پورے جائزے کا سب سے اہم موڑ ہے اور اسی پر انسانی اختلافات پر الہی فیصلے کی بنیاد ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسے پست پردہ الہی اصول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس نے انسانوں کو ایک فوری انجام سے بچا رکھا ہے۔ اصل میں یہ حصہ درحقیقت ایک نہایت گہری فلسفیانہ جہت رکھتا ہے۔
یہ اس سوال کا جواب ہے جو ہر دور میں ہر اس شخص کے ذہن میں اٹھتا ہے جو دنیا میں حق و باطل کی کشمکش دیکھتا ہے۔ بالکل، ہم سب یہی سوچتے ہیں۔ انسانی ذہن کی یہ بڑی پرانی تمنا ہے کہ اگر سچائی ایک ہے اور لوگ اس پر اختلاف کر رہے ہیں تو پھر کوئی ایسی طاقت کیوں نہیں جو فوراً اسی لمحے یہ فیصلہ کر دے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ لیکن یہ عبارت بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ ایک پہلے سے طے شدہ بات یا ایک الہی اصول موجود ہے جو اس فوری فیصلے کو روکے ہوئے ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ یہ طے شدہ بات دراصل ایک مہلت کا تصور ہے۔ انسانوں کو وقت دیا گیا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، یہ مہلت تو بعض اوقات بڑی تکلیف دہ لگتی ہے۔ جب کوئی واضح طور پر غلط کر رہا ہو یا کوئی ایسا نظریہ پھیلا رہا ہو جو سراسر نقصان دہ ہو تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ فوراً آسمان سے کوئی فیصلہ نازل ہو اور بات وہیں ختم ہو جائے۔ یہ ایک فطری انسانی رد عمل ہے۔ مطلب اگر ہر جھوٹ بولنے والے کا انٹرنیٹ کنیکشن فوراً منقطع ہو جایا کرتا تو شاید یہ دنیا کتنی پرسکون ہوتی۔ تو پھر اس فوری فیصلے کو روکنے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ انسانی جذبات فوری انصاف چاہتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ واقعی ایسا ہوتا۔ اگر ہر جھوٹ پر فوراً آسمانی بجلی گرتی یا ہر غلط نظریے کو فوراً مٹا دیا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ شاید لوگ ڈر جاتے۔ بالکل، اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ انسان نیکی یا سچائی کا انتخاب اپنی مرضی، اپنی عقل یا اپنے ضمیر کی بنیاد پر نہ کرتا بلکہ فوری سزا کے خوف سے کرتا۔ یہ دنیا ایک خودکار مشین یا ایک روبوٹک سوسائٹی بن کر رہ جاتی جہاں انتخاب کی آزادی کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ بالکل، وہ جو پہلے سے طے شدہ بات ہے وہ دراصل اس دنیا کو ایک امتحان گاہ یا ایک عارضی قیام گاہ کے طور پر قائم رکھنے کا اصول ہے۔ اس مہلت کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو اپنا ارادہ استعمال کرنے کی پوری آزادی ملے تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے۔ جی، وہ دلائل کی دنیا میں اپنی بات ثابت کر سکے، اپنے راستے کا انتخاب کر سکے اور پھر اس راستے پر چلنے کے نتائج کو بھی ظاہر کر سکے۔ اگر فوری فیصلہ ہو جائے تو انسانی آزادی کا سارا تصور ہی منہدم ہو جاتا ہے۔ یہ بات کتنی وزندار ہے! اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم اپنے ارد گرد اتنی بحثیں دیکھتے ہیں، لوگوں کو آپس میں نظریاتی طور پر الجھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ کوئی حتمی فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان اختلافات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے بالکل بھی نہیں۔ یا کوئی اندھیر نگری ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق فیصلہ جان بوجھ کر ایک باقاعدہ اور سوچے سمجھے اصول کے تحت مؤخر کیا گیا ہے۔ یہ مہلت کا تصور انسانی ارادے، عقل اور اختیار کے احترام کی ایک بہت بڑی شکل معلوم ہوتی ہے۔ بے شک۔ لیکن ساتھ ہی یہ آزادی ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ انسان کو یہ موقع تو دیا جا رہا ہے کہ وہ جو چاہے راستہ چنے، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ یہ مہلت غیر محدود تو نہیں ہو سکتی۔ بالکل، ہر مہلت کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ کسی بھی امتحان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جب پرچے واپس لے لیے جاتے ہیں، اور عبارت کا آخری حصہ اسی التوا کے حتمی انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مہلت دی گئی ہے اور انسانوں کو ان کے اختلافات کے ساتھ جینے کا وقت دیا گیا ہے تو اس وقت کا اختتام کس شکل میں ہوگا؟ ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ماخذ اس کا بہت واضح، دو ٹوک اور غیر مبہم جواب دیتا ہے۔ عبارت کا آخری حصہ ہے لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یعنی تو ان کے درمیان ان تمام چیزوں کا فیصلہ کر دیا جاتا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت حتمی الفاظ ہیں۔ بالکل، ماخذ یہ بتاتا ہے کہ وہ جو پہلے سے طے شدہ الہی مہلت ہے، اگر وہ بیچ میں حائل نہ ہوتی تو اب تک اسی دنیا میں ان تمام اختلافات کا فیصلہ چکایا جا چکا ہوتا۔ یہ آخری حصہ اس بات کی اٹل یقین دہانی کروا رہا ہے کہ اختلافات کو ہمیشہ کے لیے بغیر کسی انجام یا بغیر کسی فیصلے کے تنہا نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ مطلب ایک وقت آئے گا؟ ایک وقت ضرور مقرر ہے جو اس دنیا کے نظام کے بعد کا ہے، جب ہر اس بات کا جس پر انسان صدیوں تک الجھتے رہے ہیں ایک حتمی، واضح اور مکمل فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت نہ کوئی شک باقی رہے گا، نہ کسی دلیل کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کسی بحث کی کوئی گنجائش ہوگی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟
اگر ہم اس پوری عبارت کے تمام ٹکڑوں کو واپس ایک جگہ جمع کریں اور اس کے مجموعی پیغام کو ایک وسیع کینوس پر دیکھیں تو یہ ایک مکمل اور طویل سفر کی داستان ہے۔ ایک بالکل واضح داستان۔ ایک وحدت یا ایک امت سے شروعات، پھر وقت، حالات اور انسانی آزادی انتخاب کے ساتھ اختلافات کا قدرتی طور پر پیدا ہونا، پھر ان اختلافات پر کسی فوری اور تباہ کن فیصلے کا ایک الہی نظام کے تحت مؤخر ہونا تاکہ انسانوں کو مہلت مل سکے، اور آخر میں یہ یقین دہانی کہ ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب ان تمام اختلافات کا حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس دنیا میں ہر اختلاف کا فوری اور حتمی فیصلہ ڈھونڈنا شاید اس دنیا کے بنیادی ڈیزائن یا نظام کی ہی خلاف ورزی کی کوشش ہے۔ بالکل درست تجزیہ کیا۔ اگر اس پوری ساخت کا گہرائی سے اور غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماخذ دنیاوی زندگی کی نوعیت اور اس کی حدود کو انتہائی صراحت کے ساتھ واضح کر رہا ہے۔ دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہر چیز کا فوراً فیصلہ ہو جائے۔ جی، دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہر حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر اسی لمحے کھینچ دی جائے جب ان کا تصادم ہو۔ انسان کی فطرت میں جو بے چینی ہے وہ اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ چاہے کہ اس کا نظریہ فوراً تسلیم کر لیا جائے اور مخالف نظریے کو فوراً نابود کر دیا جائے۔ لیکن الہی نظام کا یہ قانون انسان کو تسلی بھی دیتا ہے اور متنبہ بھی کرتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت توازن ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ حتمی فیصلہ سازی کا اختیار اس دنیا کے محدود وقت کے حوالے نہیں کیا گیا۔ یہ مہلت اس بات کی ضمانت ہے کہ ہر شخص اپنا راستہ چننے میں آزاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اس بات کی بھی وارننگ ہے کہ اس راستے کا اور اس آزادی کے استعمال کا ایک حتمی نتیجہ ضرور نکلے گا، بس اس کا وقت اور مقام اس دنیا سے ماورا ہوگا۔ یہ کائنات کے عدل اور انسان کی آزادی کے درمیان توازن کی ایک بہت بڑی حکمت ہے جو اس چھوٹی سی اور جامع آیت میں سمو دی گئی ہے۔ یہ گفتگو واقعی ذہن کے کئی دریچے کھولتی ہے۔ اب اگر اس پورے تفصیلی جائزے کے کلیدی اسباق کا خلاصہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسانیت کی کہانی کسی خون ریز تصادم یا بقا کی جنگ سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ اس کی جڑیں ایک پرسکون وحدت میں پیوست ہیں۔ اختلافات کوئی حادثہ یا غلطی نہیں تھے، بلکہ وہ اس ارتقاء، پھیلاؤ اور آزادی انتخاب کا وہ ناگزیر حصہ تھے جو ظاہر ہو کر رہے۔ اور سب سے اہم سبق اس الہی مہلت کا ہے۔ بالکل، جس نے اس دنیا کو ایک تجربہ گاہ بنائے رکھا ہے اور انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ان تمام تر اختلافات کے باوجود وقت گزارنے کا موقع دیا ہے۔ حتمی فیصلے کو ایک طے شدہ وقت تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ان اسباق کو سمجھنے کے بعد یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اس علم کی، اس گہری معلومات کی روزمرہ کی عملی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سارا دن مختلف قسم کی معلومات اور نظریات کے ٹکراؤ کا سامنا کرتے ہیں۔ جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ انسانی اختلافات کی نوعیت دراصل کیا ہے اور اس بات کا ادراک ہو جائے کہ ان کے حتمی فیصلے کے لیے ایک الہی نظام پہلے سے موجود ہے، تو یہ انسان کو ایک بہت بڑی نفسیاتی اور ذہنی آزادی فراہم کر سکتا ہے۔ واقعی۔ آج کے اس دور میں جہاں رابطے انتہائی تیز ہیں اور ہر طرف معلومات اور آراء کا ایک طوفان برپا ہے، ہر شخص اپنے نظریے کو سچا ثابت کرنے کے لیے بے چین اور مضطرب نظر آتا ہے۔ ہر بحث، ہر اختلاف کو اسی وقت، اسی لمحے جیتنے کی ایک عجیب سی اور تھکا دینے والی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ کیفیت انسان کو ذہنی طور پہ نچوڑ لیتی ہے، لیکن یہ ماخذ انسان کو اس غیر ضروری بوجھ سے مکمل طور پہ آزاد کرتا ہے۔ یہ بات آج کے حالات کے حساب سے سب سے زیادہ موزوں اور متعلقہ ہے۔ یہ ماخذ ہمیں گویا یہ بتا رہا ہے کہ ہر بحث کو آج ہی جیتنا یا دنیا کے ہر اختلاف کا فیصلہ اسی دنیا میں کروانا انسان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب فیصلے کا حتمی اختیار اور اس کا وقت پہلے سے طے ہو چکا ہے تو انسان اپنے کندھوں سے یہ بوجھ اتار سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی راحت ہے۔ وہ اپنا موقف پیش کر سکتا ہے، اپنی بات دلیل سے کہہ سکتا ہے، لیکن ہر وقت، ہر قیمت پر حق بجانب ثابت ہونے کی جو بے چینی ہے، اس سے وہ خود کو نکال سکتا ہے۔ اسے یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر آج کوئی بات حل نہیں بھی ہو رہی تو ایک وقت مقرر ہے جب تمام سچائیاں تشت ازبام ہو جائیں گی۔
یہ سوچ ایک غیر معمولی اور گہرا سکون فراہم کرتی ہے۔ یقیناً اس سے بڑی نفسیاتی راحت شاید ہی کوئی ہو۔ تو اس گہرے اور تفصیلی مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی بات جو ہم سب کے ذہنوں میں رہنی چاہیے، ایک ایسا پہلو جس پر مزید سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ اگر ماخذ کے مطابق ہمارے تمام گہرے اختلافات، چاہے وہ نظریاتی ہوں، سماجی ہوں یا عقیدے اور سوچ کے ہوں، ان کا حتمی فیصلہ ایک طے شدہ الہی مہلت کے تحت مستقبل پر چھوڑ دیا گیا ہے، تو کیا اس بات کا ادراک آج کی اس بٹی ہوئی اور بظاہر منقسم دنیا میں ہمیں ایک نیا زاویہ نہیں دیتا؟ بالکل دیتا ہے۔ کیا یہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے، انہیں برداشت کرنے اور انہیں گنجائش دینے کا ایک پرسکون نظریہ فراہم نہیں کرتا، جن کے ساتھ ہمارے خیالات قطعی طور پر نہیں ملتے؟ بہت گہری بات ہے۔ کیونکہ اگر بالآخر فیصلہ ایک اعلیٰ اور برتر نظام نہیں کرنا ہے، تو شاید ہمارا کام صرف اتنی سی مہلت میں ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کے ناطے رواداری سے پیش آنا ہے۔ اس فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں، ایک پرسکون فضا میں، اس امید کے ساتھ کہ علم، جستجو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔